मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, कि खुदा बाप ने हमें कीमती मौका बख्शा ताकि हम उस बाप की तमजीद कर सकें, क्योंकि वही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि उसने सब चीज़ें पैदा की और उसकी पाक मर्ज़ी थी तो पैदा हुई। हालेलुया। हम देखते हैं दुनिया के हालात कैसे हैं, किस तरह दुनिया तकलीफ़ में, अज़ियत में है, और ये तकलीफ़ और अज़ियत थोड़े दिन के लिए, इसलिए हमने घबराना नहीं, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने हम सब को उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से हमें आज़ाद किया और हमें आज़ाद रहने के लिए ज़िंदगी बख्शी है, ताकि हम खुशी के साथ ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि वो हम सब की खुशी को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम देखेंगे जो पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में इस तरह है कि फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरी रिबाबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे औरत को सज़ा दी गई क्योंकि उसने और आदम ने नाफरमानी की थी। ये नाफरमानी की सज़ा थी कि वो बच्चा जनेगी, पर खुदा ने उसकी दर्दों को बढ़ा दिया था और दर्दों के साथ, ज़्यादा दर्दों के साथ उसने बच्चा जनना था, और आज भी वो सज़ा है। लेकिन जब जो बेटी खुदा पर ईमान रखती है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है, जिसने तौबा कर ली है, मैं ईमान से कहती हूँ कि वो तकलीफ़ नहीं होगी। जो होती है नॉर्मल है, लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं होती जो सज़ा की। और जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं लेती, वो सज़ा या तकलीफ़ रहती है। एक टाइम होता है ना, एक खुदा की कुदरत है, 9 महीने तक माँ बच्चे को पेट में रखती है और 9 महीने के बाद जब खुदा की तरफ से मुकर्रर वक्त होता है तो वो बच्चे को जन्म लेती है। इसी तरह जब तक हम खुदा में चलते रहेंगे और खुदा की हजूरी में रहेंगे तो हम तकलीफ़ों से बाहर नहीं होंगे। आज भी दुनिया में डिलीवरी की बहुत ज़रूरत है, जो सिर्फ डिलीवरी कलाम के हजूरी से और खुदा की पाक हजूरी से हासिल की जाती है। जब तक हम कलाम को रिसीव नहीं करेंगे, जब तक हम कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, इसी तरह अज़ियत में लोग पड़े रहेंगे। जिस तरह रोमियो 8 बाब उसकी 22 में देख लें, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराती है और दर्द ज़र्द में पड़ी तड़पती है। वो सिर्फ तकलीफ़ों में हैं, वो सिर्फ दुखों में हैं, उन सिर्फ बीमारियों में हैं, तरह तरह की लानते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो कोई नाफरमानी करता है वो क्या करता है, इसी दर्द में रहता है। अगर हम मकाशवा देख लें 12 बाब उसकी 2 में भी है कि वो हामला थी और दर्द ज़र में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ़ में थी। वही अज़ियत होती है, वही तकलीफ़ होती है जो बच्चे के पैदा होने पर माँ को होती है। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें यही सिखाता है कि हमने बुरे कामों से बाज आना है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। जिस तरह लुका अगर हम 6 बाब उसकी 37-38 में देखें, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी, मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराओ जाओगे, खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। हम देखते हैं कि लोग किसी बात को पकड़ लेते हैं ना तो उसे छोड़ते नहीं, उसे छोड़ते ही नहीं कि फलां ने, माफ़ नहीं करते। इतने सख्त दिल हैं, इतने, जो इंसान रहम नहीं कर सकता वो किस तरह मोहब्बत कर सकता है? कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर हम देखें हमारा खुदावंद रहीम है, रहम करने वाला, कादिम मुतलक खुदा है। अपनी शफ़क़त को आयां कर कर, अपनी मोहब्बत को आयां कर कर उसने हमें माफ़ किया। इसमें हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं है कि जी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ सब कुछ हो सकता है तो खुदा बाप के फ़ज़ल के साथ हो सकता है। उसका फ़ज़ल कलाम मुक़द्दस में लिखा है हमारे लिए काफ़ी। अगर हम देखें इफ़सियो 2 बाब 8-9 में है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फ़क्र ना करे।
فخر نہیں کریں، فخر ہمارا خداوند خدا ہے۔ جب ہم گناہ گار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، تو ہمیں صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ آج بھی ہمارا خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اس لیے وہ خدا کہتا ہے افسیوں 5:14-15-17 میں دیکھیں، اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والوں جاگو، مردوں میں سے جی اٹھو۔ مردے کون ہیں؟ جو چلتے پھرتے مردے ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج بھی خدا کا کلام مجھے اور آپ کو آگاہی دیتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں جی اٹھاؤں، اور جو اس میں چلتے ہیں، اس کے نور میں چلتے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دانوں کی مانی چلو۔ اس سبب سے دان نہ بنے رہو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مضامین گیت گا کر، روحانی غزلیں گا کر دل سے خدا کے لیے گاتے بجایا کرو، کسی کے لیے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ایک یہی ہے کہ جی میں چرچ میں گیا، میں نے گیت گایا۔ ارے آپ چرچ جا رہے ہو، میں چرچ جا رہی ہوں، وہ خدا کا گھر ہے، اور جہاں آپ جا رہے ہو ٹائم سے جائیں۔ سب سے بڑھ کر ہم لوگ ٹائم پہ چرچ میں جاتے نہیں، کیونکہ وہ مالکوں کا مالک خداوند خدا جس نے اپنا گھر بنایا ہے وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ جو ٹائم مقرر ہو چکا ہے خود اس چرچ کے لیے، اس میں ٹائم میں جائیں۔ دوسرے آتے ہیں یا نہیں آتے ٹائم سے، چرچ والے آتے ہیں نہیں آتے، آپ کو آپ کی وفاداری کا اجر ضرور ملے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو بدلتا ہے، اور آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ راستہ بدل لیں، اگر ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑا تو اپنے راستوں کو بدلیں، تاکہ ہم لائق طور پر خدا کی حضوری سے، خدا کے قدموں سے، خدا کی ان تمام برکات کو لے سکیں، اس بڑے فضل کو لے سکیں، کیونکہ خداوند ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا اسی لیے آئے، گناہ گاروں کے لیے دنیا میں آئے تاکہ ہم سب زندگی پائیں۔ اس لیے خدا باپ ہمیں کلام دیتے ہیں، ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 12واں باب، اس کی 8ویں باب میں اس کی 3 آیات میں لکھتے ہیں، ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو کیا کرتا تھا؟ قتل کرتا تھا، قید میں ڈالتا تھا، انہیں قتل کرتا تھا۔ لیکن خدا نے اسے بدلنا تھا، اس لیے ساؤل کی تبدیلی ہو گئی۔ خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس سے بہت بڑا کام لیا، اور وہ کتنی سختیوں میں، تکلیفوں میں رہا، لیکن خدا نے کیا کرنا تھا؟ اسے کام لینا تھا، اسے چنا تھا۔ اور ہم جب کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند جب جس سے کام لیتا اسے کبھی چھوڑتا نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہمارا خدا ہمیں بار بار آگاہی دیتے ہیں کہ ہمیں سدھر جانا ہے، اپنے راستوں کو بدلنا ہے۔ مکاشوہ 2:15-16 میں کہ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نتلیوں کی تعلیم کی ماننے والے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ خدا کا کلام جو منہ سے نکلا ہے وہ صادر ہے، وہ کبھی نہیں واپس جائے گا۔ اس لیے خدا باپ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے یسوع کو دنیا میں بھیجا، ہماری شناخت صرف یسوع ہے، اس گناہ گار کے لیے دنیا میں آئے۔ یسوع ہی زندہ، یسوع ہی نجات ہے، ہم یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں صرف یسوع کو پہن لینا ہے، ہمیں خدا کے حکموں کو لے لینا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں پورا ہوتا رہے۔ اسی طرح مکاشوہ 5:9 میں ہے، اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خریدا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ اب ہم نے چلنا ہے، جس طرح ہم دیکھیں عیسائیٰ اس کا 60 باب اس کی 1 میں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خدا کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی۔ ہمیں اٹھنا ہے اور اس میں چلنا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا، ان دردوں سے جو بچے جننے کے لیے ماں کو ہوتی ہے، وہ ڈلیور کر دیتی ہے تو آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کی دردیں
خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں آ کر اسے پہن لیں گے، یسوع کو قبول کر لیں گے، ہم سچائی کو پہن لیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی اور کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے جو یسوع نے میرے اور آپ کے لیے سیچا ہے۔ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو ہموار کر دیا گیا ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم اپنی مشکلوں سے، اپنی تکلیفوں سے باز آ جائیں باپ جی، ہمیں ان تکلیفوں سے آزاد کریں باپ جی۔ خدا باپ میں سب کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتی ہوں اور سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زندگی کو، صحت کو اور خوشی کو مانگتی ہوں، شادمانی کو مانگتی ہوں جو صرف آپ میں ہے باپ جی۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ ہر گھر میں خدا باپ آپ کا کلام جائے اور زندگیاں بچائی جائیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔